سیان کی گاڑی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ اسے فوراً ہاسپٹل پہنچاتے ہیں۔ ایلف بھی اسی ہاسپٹل میں ہوتی ہے، وہ سیان کا فوراً ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے۔ غازی یوسف بھی فوراً وہاں پہنچتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سیان کے دماغ پر گہری چوٹ لگی ہے، اسے اب تک ہوش نہیں آیا۔ ایلف سیان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ غازی یوسف یہ سب دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور زمین ہتھیانے کے لیے ایلف کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جلد از جلد وہ زمین ہمارے نام کر دو، کیونکہ اب نہ ہی تمہاری ماں اس دنیا میں رہی ہے اور نہ ہی سیان تمہیں بچانے آئے گا۔ ایلف اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ غازی یوسف اپنے آدمیوں کو لے کر ایلف کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایلف سے کہتا ہے ابھی کے ابھی کاغذات پر سائن کرو۔ ایلف کہتی ہے کتنے بے شرم انسان ہو تم، تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں ہے اور تمہیں زمین کی پڑی ہے۔ غازی یوسف اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور زکریا سے کہہ کر ایلف کو گاڑی میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ اسے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگتے ہیں کہ وہیں ایلف ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگتی ہے اور بیچ سڑک پر ایک گاڑی سے اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ غازی یوسف یہ سب دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اب سیان کو کیا جواب دے گا۔ سیان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ایلف کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہیں کچھ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ایلف نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے، وہ لگاتار آپ کے ساتھ تھی، مگر کچھ عرصے سے وہ اچانک غائب ہو گئی ہے۔ سیان ٹھیک ہو کر گھر واپس آتا ہے اور پاگلوں کی طرح ایلف کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور پھر اسے یہ خبر ملتی ہے کہ غازی یوسف نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ گاڑی سے ٹکرا کر مر چکی ہے۔ یہ سن کر سیان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے باپ سے سخت نفرت کرنے لگتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ترکی کے لیے نکل جاتا ہے، وہاں پر اکیلے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسے ایلف کی جڑواں بہن نظر آتی ہے، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، وہ اس کے قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ سیان اس کے قریب جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایلف تم زندہ ہو، تم مجھے چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسی وقت وہ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم، میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ والا لڑکا سیان کو مارنے لگتا ہے اور الہا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سیان کی حالت پہلے ہی کافی خراب ہوتی ہے، وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر چکرا کر بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ غازی یوسف کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً سیان کو واپس پاکستان بلوا لیتا ہے۔ سیان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اور اس حالت میں بھی لگاتار ایلف کا نام لیتا ہے اور پھر شاید غازی یوسف بیٹے کی خاطر الہا کے سامنے ہاتھ جوڑے گا کہ وہ کسی طرح ایلف بن کر اس کے بیٹے کی جان بچا لے۔